ایک الارمنگ حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر. حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کہتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر میں تھے, رات کو بارش ہوئی اور جب بارش ختم ہوئی تو فجر کی نماز کا وقت داخل ہوا. ہم نے فجر کی نماز ادا کی تو نماز ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ جانتے ہو کہ ابھی ابھی تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے. یہ ہے جناب صحابہ کی خوش قسمتی کہ لائیو جو آرڈر آ رہا ہے رب کی طرف سے وہ اس وقت نبی علیہ السلام کی موجودگی کی برکت سے ان تک پہنچ رہا ہے. تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تمہارا رب فرماتا ہے کہ میرے بعض بندوں نے صبح اس حال میں کی ہے کہ اس نے میرے ساتھ کفر کیا ہے انہوں نے, اور بعض نے ایسی حالت میں صبح کی ہے کہ وہ مجھ پر ایمان لے کر آئے ہیں. اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ یہ بارش اللہ کی وجہ سے ہوئی وہ اللہ پر ایمان لائے اور ستاروں کا کفر کیا, اور جنہوں نے کہا کہ یہ فلاں ستارے کی وجہ سے یا اس کی گردش کی وجہ سے بارش ہوئی وہ ستاروں پر ایمان لے آئے اور اللہ کا کفر کیا. یعنی کوئی چھوٹا مسئلہ تو نہیں, بہت بڑا مسئلہ ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص کسی کاہن کے پاس, کسی نجومی کے پاس مستقبل کا پتہ کروانے کے لیے گیا تو 40 دن تک اللہ تعالیٰ اس کی نماز بھی قبول نہیں کرے گا. اتنا غصہ, اللہ ماشاء اللہ کہ وہ توبہ کر لے وہ ایک الگ معاملہ. اور اسی کو سپورٹیو ایک اور حدیث ہے سنن نبی داؤد کے اندر جو مشکات میں بھی موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کاہن کے پاس جا کر علم نجوم سیکھنے کی کوشش کی تو گویا اس نے جادو سیکھا, اور جتنا اس علم میں آگے بڑھتا چلا گیا وہ جادو کے علم میں ہی آگے بڑھتا چلا گیا. تو جادو تو کفر ہے. ایک اور حدیث ہے سنن نبی داؤد میں جو مشکات کے اندر بھی موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی کاہن کی بتائی ہوئی بات پر یقین رکھتا ہے یا اس کے پاس جا کر مستقبل کا پتہ لگواتا ہے تو وہ گویا کہ اس چیز کا انکار کر دیتا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نازل ہوئی, یعنی قرآن, سنت اور شریعت. یعنی اس کا انکار ہے کسی کاہن کے پاس جا کر مستقبل کی خبر کو معلوم کرنا. تو لوگ تو اسے مذاق سمجھتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم تو دل لگی کے لیے جی دیکھو جی میرا ہاتھ دیکھ لو جی. تو یہ یعنی بڑا ظلم ہے اپنے اوپر, اور بعض اوقات بڑے دیندار لوگ بھی اس قسم کی حرکتیں دل لگی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اب اس ایک پورشن کی طرف آ جائیں. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, سیدہ عائشہ نے پوچھا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو کاہن خبریں دیتے ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول بعض اوقات تو یہ خبریں دیتے ہیں تو خبر وہ پوری بھی ہو جاتی ہے. تو پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہوتا یہ ہے کہ یہ فرشتے جب اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو ڈسکس کرتے ہیں نا تو شیاطین ان میں سے اس کو اچک لیتے ہیں اور وہ کسی کاہن کے کانوں میں ڈال دیتے ہیں, اور پھر وہ کاہن 100 قسم کے جھوٹ ملا کر پبلک تک پہنچاتا ہے. تو اس میں سے جو ایک سچی بات ایسی ہوتی ہے جو انہوں نے چوری کی ہوئی ہوتی ہے اور باقی جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے. اسی کی ایکسپلینیشن ایک اور حدیث میں ہے, وہ بھی بخاری اور مسلم دونوں کے اندر ہے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ. صحابہ کہتے ہیں ہم ایک دفعہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک آسمان پہ ایک ستارہ ٹوٹا. تو آپ نے فرمایا کہ زمانے جاہلیت کے اندر جب اس طرح ستارہ ٹوٹتا تھا, یہ جو میٹرائٹس ہیں یا شہاب ثاقب, تو تمہارا کیا نظریہ ہوتا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ آج کسی بڑے آدمی کی موت ہو گئی ہے یا کوئی بہت بڑی ہستی دنیا میں پیدا ہوئی ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ تو یہ کسی بڑے آدمی کی موت کی خبر دیتا ہے اور نہ ہی کسی بڑے آدمی کے پیدا ہونے کی, بلکہ ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی حکم ارشاد فرماتا ہے تو حاملین عرش جو فرشتے ہیں اس حکم کو سنتے ہیں اور پھر وہ فرشتے حکم کو ٹرانسفر کرتے ہیں سب سے قریبی آسمان, کیونکہ 7 آسمانوں کے اوپر عرش ہے نا, تو 7ویں آسمان والے فرشتوں تک وہ ٹرانسفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے.
اور پھر وہ فرشتے جو ہیں اس سے نچلے آسمان، اور کرتے کرتے جب آسمان دنیا کے فرشتوں تک وہ حکم آتا ہے تو اب آسمان دنیا کے قریب قریب تک تو جنوں کی رسائی ہے، اس سے اوپر نہیں ہے۔ تو وہ جب فرشتے آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں تو اس میں سے کچھ شیاطین بھی اچک لیتے ہیں، اور وہ جب بھاگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر شہاب ثاقب پھینکے جاتے ہیں، ستارے ٹوٹ کے گرتے ہیں، مزائل داغے جاتے ہیں، اور اس طریقے سے ایک جن دوسرے کو ٹرانسفر کرتا ہے، کرتے کرتے بعض کا تھوڑا بہت نالج نچلے کاہنوں تک بھی پہنچ جاتا ہے، جو 100 قسم کے جھوٹ ملا کر عوام کو بتاتے ہیں، ان میں سے پھر سچی خبر بھی ہوتی ہے۔ بعض اوقات تو یعنی مکمل طور پہ ان کے فتنے کو ایڈریس کر دیا جاتا ہے، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ آزمائش کے طور پر تھوڑی سی خبر زمین والوں تک بھی پہنچا دیتا ہے تاکہ دیکھیں کہ وہ اس کے اوپر کیا ریئیکٹ کرتے ہیں۔ جس طرح ہاروت اور ماروت جو علم سکھاتے تھے تو وہ پہلے ہی سورۃ البقرہ میں آیا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم فتنہ ہیں تمہارے لیے۔ اب وہ آئے تو اللہ کی طرف سے ہوئے تھے، لیکن یہ چیز دیکھنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ جانچتا ہے۔ شیطان کو بھی تو اللہ نے پیدا کیا نا ہماری جانچ کے لیے کہ کون اللہ کا راستہ اختیار کرتا ہے اور کون شیطان کا۔ تو اس حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے کلیئر کر دیا کہ یہ جو تھوڑا بہت کاہن خبریں دیتے ہیں نا تو یہ فرشتوں کی چرائی ہوئی خبریں ہوتی ہیں، باقی زیادہ تر اس میں جھوٹ ملایا جاتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کئی ایک پریڈکشنز کرتے ہیں وہ صحیح بھی ہو جاتی ہیں، اور بعض اوقات بالکل جو ہے وہ غلط خبریں جو ہے وہ نکلتی ہیں، ان کی کوئی اصل نہیں ہوتی ہے۔ لیکن ہوتا ہے کہ ایک آدھ خبر صحیح نکلا ہے تو اس کا اتنا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ واقعی ایسا ہو گیا، اور اس کے مقابلے پہ سینکڑوں جھوٹی خبریں بھی ہوتی ہیں جن کا ڈھنڈورا نہیں پیٹا جاتا، جو کہ وہ جھوٹی ہوتی ہیں، ثابت ہی نہیں ہوئی ہوتی، تو لوگوں نے اس کے اوپر کیا ڈھنڈورا پیٹنا ہے۔ اس وجہ سے یہ والی جو خبریں چونکہ عام ہو جاتی ہیں، لوگ کہتے ہیں نہیں وہ تو پہلے یہ ہو گیا تھا، تو اس کی کوئی اس حوالے سے اثر موجود نہیں ہے کہ کوئی کاہنوں کے علم کو یا ستاروں کے علم کو حاصل کرے اور اس کی بنیاد پہ یہ سمجھے کہ میں کوئی مستقبل پریڈکٹ کر سکتا ہوں۔ اس کی اسلام کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے۔